إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم. سارے لوگ پیار محبت سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर यबद में कौनों मकानों सजाया गया। वो मोहम्मद भी, वो अहमद भी, वो हुस्न मुतलक के शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में गैर महदूद भी, ज़हर में उम्मियों में उठाया गया। आलम में जो भी जहां बनाया गया, उसकी रहमत से उसको
بسایا گیا۔ حشر میں کیوں کر غم ہے تجھے اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے اللہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بیان فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی مرضی سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دین یہ بھی سب اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا یہ بھی اللہ رب العزت کی مشیت اور چاہت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بعثت نبوی تک، بعثت نبوی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، خاموش ہوتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، چلتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، بیٹھتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزر رہا ہے۔ پھر آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رشد و ہدایت کا چراغ بن کے ابھارا، چمکایا کہ اس کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ہر جگہ پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ رب العزت نے پہنچا کے دکھائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں، کوئی 2-4 سال کے لیے نہیں، کوئی 1-2 شہر کے لیے نہیں، کوئی ایک علاقے تک محدود نہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کی خدائی شروع ہوتی ہے تو میرے دوستو اللہ رب العزت خدائی بھی انتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی وہاں تک ہے جہاں تک آپ اللہ رب العزت کی خدائی ہے، وہاں تک میرے محبوب کی مصطفی ہے۔ اللہ رب العزت کی کائنات کی کوئی حد نہیں، اللہ رب العزت کے محبوب کی مصطفی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ محرم دوسرا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ وطنی شہر، اپنا جہاں پیدائش جات تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو پروان چڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریفانہ طبیعت لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک دل میں بستے گئے، ہر ایک دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کرتی چلی گئی۔ کیا دشمن، کیا دوست، کیا اپنا، کیا غیر، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا تھا، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے لقب سے پکارتے تھے۔ کوئی مشکل فیصلہ آ جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس شہر میں، جس محلے میں میرے امام الانبیاء کا وجود ہوتا، وہ لوگ فخر کرتے کیا ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کا ساتھ جو ہے وہ عزت اور شرافت کی وجہ سے بلند ہے۔ یہ عزتیں کہاں سے ملی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی تھی۔ یہ مکے والوں کو مکہ کی اور بیت اللہ شریف کی خدمت کیوں ملی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں جنم لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اصل متولی تھے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو خانہ کعبہ کی متولی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو عبد المطلب کو دیکھ لیں تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے حوالے یہ دن کی ہوئی۔ تو میرے دوستوں یہ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، یہ کائنات میں باقی ہیں، ان کے اوپر خیر و برکات کی بارش ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے دوستوں یہ ساری مہربانی میرے اللہ کی قریش والوں پر، مکے والوں پر کیوں ہے؟ جب تک میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بھی اپنا یہاں گزارا، جوانی بھی اپنی یہاں گزاری، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ پیران کی چوٹیوں پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل پر ابھرے، دعائے خلیل کا اظہار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام